السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پیاری بہنوں، آئیے جانتے ہیں کہ زندگی میں برکت کیسے آتی ہے اور وہ کون سے راز ہیں جنہیں قرآن و سنت نے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ زندگی میں سکون، وقت میں برکت، رزق میں خیر اور دل میں اطمینان ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ حقیقی برکت کہاں سے آتی ہے؟ اس ویڈیو میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان اعمال اور اسباب پر بات کی گئی ہے جو انسان کی زندگی میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پیاری بہنوں، کچھ مسلمانوں کے ہر کام میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے وقت میں برکت قرآن کے ذریعے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا لینا برکت لاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے وقت نہیں لگتا، یہ وقت دیتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ سے دھند کو صاف کرتا ہے، آپ کے دل کو منظم کرتا ہے اور آپ کی توجہ کو مضبوط کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ آپ کے وقت کو اتنا ہی بڑھا دے گا۔ آپ کے رزق میں برکت استغفار کے ذریعے آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ کتنا ہی خوبصورت قرآن کا پیغام ہے۔ پیاری بہنوں، استغفار رزق کے لیے مقناطیس ہے۔ ہر استغفر اللہ آپ اور برکت کے درمیان رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ کی صحت میں برکت اعتدال سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ بھرا برتن نہیں بھرا۔ ترمذی۔ برکت توازن ہے، کم کھاؤ، جلدی سو جاؤ، نرمی سے بولو۔ ہر سنت عادت جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے چھپی ہوئی حفاظت رکھتی ہے۔ آپ کے مستقبل میں برکت توکل سے آتی ہے۔ جب آپ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ الہی کارکردگی کو کھول دیتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کا منصوبہ ساز بن جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ سر تسلیم خم کریں گے، زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، اسی لیے ہر کام کی توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا کریں۔ آپ کے گھر میں برکت نماز سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مسلم۔ اپنے گھر میں نماز پڑھو، اپنی دیواروں کو اذان سننے دو، اپنے فرش کو سجدہ محسوس کرنے دو۔ برکت تب داخل ہوتی ہے جب آپ کا گھر اللہ کے نام سے گونجتا ہے، نہ کہ صرف آپ کی آواز سے۔ آپ کے تعلقات میں برکت اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے۔ بخاری۔ پیاری بہنوں، جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ آپ کے تعلقات میں برکت ڈالتا ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں تو وہ بندوں کو مضبوط کرتا ہے۔ برکت ان دلوں میں بہتی ہے جو کینہ نہیں رکھتے، جو حسد نہیں کرتے، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں برکت ذکر سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، جب آپ اسے یاد کرتے ہیں تو آپ کی اندرونی دنیا سست ہو جاتی ہے، خوف کم ہو جاتا ہے، وضاحت بڑھتی ہے۔ ذکر روح کو سکون کی طرف واپس لاتا ہے، اور جہاں سکون ہوتا ہے، برکت قدرتی طور پر بہتی ہے۔ آپ کے مال میں برکت صدقہ سے آتی ہے۔ جب بھی آپ دیتے ہیں، اللہ اسے غیبی طریقوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ الہی مشیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم خیرات میں جو کچھ بھی دو گے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آپ برکت خرید نہیں سکتے، آپ اس کا منصوبہ نہیں بنا سکتے، آپ صرف اسے اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں برکت رکھتا ہے تو آپ جس چیز کو چھوتے ہیں وہ کھلنے لگتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج دل سے سب دعا کریں، یا اللہ میرے وقت، میری صحت، میرے رزق اور میرے دل میں برکت عطا فرما۔ جس چیز کو میں چاہتی ہوں اس میں برکت رکھ، اور اپنے نور کو اس چیز سے بھرتے یہ دنیا نہیں بھر سکتی۔
آمین۔ پیاری بہنوں، آؤ قرآن سے محبت کریں، اس سے جڑ جائیں۔ اللہ پاک میرے پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرمائے اور اس کا نور ہم سب کے دلوں میں بھر دے۔ آئیں اس پیغام کو شیئر کریں اور قرآن سے محبت کریں۔